بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج میں جس ٹاپک پہ بات کروں گی وہ ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ۔ ناظرین، 10 محرم کو کون سے واقعات رونما ہوئے؟ کس طرح حضرت امام حسین اور اہل بیت کو شہید کیا گیا؟ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 2 محرم 61 ہجری کربلا پہنچے۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں حق اور باطل کا مقابلہ ہونا تھا۔ ظالموں نے کہا کہ خیمے نہر سے ہٹا کر دور نصب کریں۔ حضرت امام حسین کے جانثار ڈٹ گئے کہ ہم خیمے یہاں سے نہیں ہٹائیں گے۔ تکرار حد سے زیادہ بڑھ گئی، بات تکرار سے بڑھ کر تلوار تک پہنچ گئی۔ دونوں جانب سے تلواریں میان سے نکل آئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ہم خیمے یہاں سے ہٹا لیں گے، کیونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ چاہتے تھے کہ لوگوں پر عیاں ہو جائے کہ یہ معرکہ پانی کے لیے نہیں بلکہ حق اور باطل کے درمیان تھا۔ ناظرین، 7 محرم الحرام کو پانی بند ہو گیا۔ تمام لوگ پانی پی رہے تھے مگر نبی کی آل پر پانی بند تھا۔ نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت دفعہ حجت تمام کی کہ جان لو میں کون ہوں، کس کا بیٹا ہوں، کس کا نواسہ ہوں، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ حسین کون ہے۔ مگر یزید کی ایک ہی ضد تھی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بیعت کر لیں یا آپ کو شہید کر دیا جائے گا، تو آپ نے بیعت کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ ابن زیاد کو تشویش ہوئی اور اس نے اور فوج بھیجی اور کہا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر بالکل پانی بند کر دیا جائے اور ان کو ایک قطرہ بھی پانی نہ دیا جائے۔ شمر اس وقت محاذ پر محرم کی 9 تاریخ کو پہنچا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت اپنے خیمے کے سامنے بیٹھے تھے۔ اسی حالت میں کچھ اونگ آ کر آنکھ بند ہو گئی اور پھر ایک آواز کے ساتھ بیدار ہو گئے۔ آواز سن کر آپ کی ہمشیرہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ دوڑتی ہوئی آئی اور پوچھا تو حضرت امام حسین نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے کہ فرمایا کہ تم بس ہمارے پاس آنے والے ہو۔ ہمشیرہ یہ سن کر رو پڑی تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے تسلی دی۔ اسی حالت میں شمر کا لشکر سامنے آ گیا۔ آپ کے بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور حریف مقابل سے گفتگو کی۔ اس نے بلا مہلت قتال کا اعلان سنایا، مگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے 1 رات کی مہلت دی جائے تاکہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکوں۔ شمر اور عمر بن سعد نے اور لوگوں سے مشورہ کرنے کے بعد مہلت دے دی اور واپس ہو گئے۔ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اصحاب کو جمع کیا اور خطبہ دیا جس میں فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، راحت میں بھی مصیبت میں بھی۔ یا اللہ، میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں شرافت نبوت سے نوازا اور ہمیں کان اور آنکھ اور دل دیے جس سے ہم آپ کی آیات سمجھتے ہیں، اور ہمیں آپ نے قرآن سکھایا اور دین کی سمجھ عطا فرمائی۔ ہمیں آپ اپنے شکر گزار بندوں میں داخل فرما لیجیے۔ اس کے بعد فرمایا کہ کسی شخص کے ساتھی ایسے وفادار اور نیکوکار نہیں جیسے میرے ساتھی، اور نہ کسی کے اہل بیت میرے اہل بیت کی طرح ثابت قدم نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو میری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں سمجھتا ہوں کل ہمارا آخری دن ہے۔ میں آپ سب کو خوشی سے اجازت دیتا ہوں کہ رات کے اندھیرے میں اگر کوئی چھوڑ کر جانا چاہے تو وہ جا سکتا ہے، کیونکہ دشمن میرا طلبگار ہے، آپ لوگوں کا نہیں۔ یہ سن کر سب یک زباں ہو کر بولے، واللہ ہم ایسا ہرگز نہیں کریں گے، ہمیں اللہ تعالیٰ آپ کے بعد باقی نہ رکھے۔ آپ نے اپنے خاندان سے خطاب کیا اور پھر باہر آ کر
ساری رات اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کی۔ صبح ہوتے ہی عمر بن سعد لشکر لے کر سامنے آیا۔ حر بھی 1000 فوج کے ساتھ تھا۔ اسے پتا تھا کہ وہ کس کے ساتھ جنگ کرنے جا رہا تھا۔ اس کے دل میں خوف تھا۔ اس نے اپنا گھوڑا دوڑایا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دیں، میں نے جو کچھ بھی کیا وہ غلط تھا، مگر اب میں آپ کے ساتھ ہوں۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام لشکر کے ساتھ خطاب کیا اور فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ میں نواسائے رسول ہوں۔ کیا تم لوگوں نے مجھے خط نہیں لکھے تھے؟ مگر وہ سب لوگ مکر گئے۔ ناظرین، اب تیر پھینکے گئے۔ حضرت حر آ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے آگے کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد تیر اندازی کا سلسلہ شروع ہوا۔ مخالفین کے بھی کافی آدمی مارے گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی کافی رفیق شہید ہوئے۔ حضرت حر نے بھی کافی لوگوں کو جہنم میں وصل کیا۔ اور پھر ان بدبختوں نے چاروں طرف سے آپ کے رفقا پر حملہ کیا۔ آپ کے رفقا نے مقابلہ کیا اور کافی لوگوں کو جہنم وصل کیا۔ اب دشمنوں نے خیموں میں آگ لگا دی۔ حضرت امام حسین کے کافی رفقا شہید ہو چکے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے صاحبزادے یہ شعر پڑھتے ہوئے آگے بڑھے: میں علی بن حسین بن علی ہوں، قسم ہے رب کعبہ کی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب تر ہیں۔ اور آگے بڑھے اور بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ نے اپنے بیٹے کی لاش اٹھائی اور خیمے میں لے آئے۔ اس کے بعد حضرت قاسم شہید ہو گئے۔ جب آپ کے تمام رفقا شہید ہو گئے، آپ اکیلے رہ گئے۔ کسی کی ہمت نہ ہوئی آپ پر حملہ کرنے کی۔ کافی دیر گزرنے کے بعد ایک بدبخت نے آپ پر حملہ کیا۔ آپ شدید زخمی ہو گئے۔ آپ نے اپنے چھوٹے صاحبزادے علی اصغر کو اپنی گود میں بٹھا لیا۔ ایک بدبخت نے ان کو بھی تیر مار کر شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ نے ان کا خون زمین پر بکھیرنے کے بعد کہا، یا اللہ ہمارا بدلہ ان ظالموں سے لے۔ اس وقت آپ کی پیاس حد تک پہنچ گئی تھی۔ آپ پانی پینے کے لیے دریائے فرات کے قریب گئے۔ ظالموں نے آپ پر تیر پھینکا تو آپ کے دندانے مبارک سے خون بہنے لگا۔ اس کے بعد شمر بدبخت 10 آدمی لے کر آپ کو شہید کرنے آیا۔ ناظرین، اہل تاریخ نے کہا ہے کہ ایسا شخص جس کے سامنے اس کے سارے خاندان کو شہید کر دیا گیا، مگر پھر بھی ہے جرت اور ہمت ایسی ہے کہ کوئی بھی مقابلہ کرنے نہیں آ رہا، کسی کی بھی ہمت نہیں ہو رہی کہ آپ کو شہید کرے۔ کوئی بھی یہ بدبختی مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ پھر لائن شمر نے کہا کہ یک بارگی حملہ کرو۔ پھر سب نے مل کر حملہ کیا نیزوں اور تلواروں سے، اور یہ ابن رسول اللہ ظالموں کا بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور آپ کی لاش پر 33 زخم نیزوں کے اور 34 زخم تلواروں کے تھے۔ اس کے بعد آپ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ہم سلام پیش کرتے ہیں امام حسین کے جانثاروں کو۔ ہم سلام پیش کرتے ہیں حضرت امام حسین کے جانثاروں کو۔ ہم سلام پیش کرتے ہیں حضرت امام حسین عالی مقام کو۔